عید الفطر کی خوشیاں اور اسلامی اہمیت عید الفطر اسلام کا ایک عظیم خوبصورت اور بابرکت تہوار ہے جو ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر شوال کی پہلی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن صرف خوشی کھانے پینے نئے کپڑوں اور ملاقاتوں کا دن نہیں بلکہ درحقیقت شکر عبادت پاکیزگی بھائی چارے اور اجتماعی محبت کا دن ہے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں مسلمان روزہ نماز تلاوت قرآن صدقہ خیرات دعا اور استغفار کے ذریعے اپنے رب سے قربت حاصل کرتے ہیں۔ جب یہ مبارک مہینہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عید کی صورت میں ان کی عبادتوں صبر تقوی اور قربانیوں کا انعام عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے عید الفطر کو خوشیوں کا دن بھی کہا جاتا ہے اور شکر گزاری کا دن بھی۔ اسلام نے عید الفطر کو خاص اہمیت دی ہے کیونکہ یہ صرف ایک سماجی تقریب نہیں بلکہ دینی شعور روحانی کامیابی اور اجتماعی وحدت کی علامت ہے۔ عید الفطر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ رمضان میں کی گئی محنت ضائع نہیں گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کا انعام عطا فرمایا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل خوشی مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا عبادت کی لذت دل کی پاکیزگی اور انسانیت کی خدمت میں۔ عید الفطر کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ بندہ پورے مہینے تک روزے عبادت صبر اور ضبط نفس کے بعد اللہ کے حضور سرخرو ہو کر کھڑا ہوتا ہے۔ رمضان میں انسان اپنی خواہشات کو روکنا سیکھتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دل کو نیکیوں کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو ہر مسلمان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ چھوٹے بچے بڑے خواتین اور مرد سب عید کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں صفائی ہوتی ہے، نئے صاف کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، گھروں میں خوشبو لگائی جاتی ہے، مٹھائیاں بنتی ہیں اور ہر چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ لیکن ایک سچا مسلمان یہ سب خوشیاں اس احساس کے ساتھ مناتا ہے کہ یہ سب اللہ کے فضل سے ہے۔ اسلام میں عید الفطر کی بنیاد صرف ظاہری خوشی پر نہیں بلکہ عبادت اور شکر پر ہے۔ نبی کریم نے عید کے دن مسلمانوں کو خوشی منانے کی تعلیم دی مگر ساتھ ہی اس خوشی کو حدود شرع کے اندر رکھا۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ خوشی سے منع نہیں کرتا بلکہ خوشی کو پاکیزہ اور بامقصد بناتا ہے۔ عید کے دن نماز عید ادا کی جاتی ہے جس میں تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہیں اور اجتماعی طور پر اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں رمضان جیسی عظیم عبادت تک پہنچایا اور پھر عید جیسا مبارک دن نصیب فرمایا۔ عید الفطر کی اسلامی اہمیت اس بات میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ذکو اور صدقہ فطر سے جڑی ہوئی ہے۔ اسلام نے عید سے پہلے فطرانہ واجب فرمایا تاکہ معاشرے کا ہر فرد خصوصاً غریب اور محتاج لوگ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکی۔ یہ اسلام کی سماجی مساوات اور رحمت کا حسین نمونہ ہے۔ جب صاحب نصاب مسلمان فطرانہ ادا کرتا ہے تو اس کے روزوں کی ممکنہ کوتاہیوں کا ازالہ بھی ہوتا ہے اور غریبوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح عید الفطر صرف امیروں کی خوشی نہیں رہتی بلکہ پورے معاشرے کی خوشی بن جاتی ہے۔ اسلام کی اصل روح ہے کہ دوسروں کو بھی خوشی میں شامل کیا جائے۔ عید کا ایک اور اہم پہلو بھائی چارہ اور اجتماعیت ہے۔ نماز عید کے لیے جب ہزاروں مسلمان ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس منظر میں مساوات اتحاد اور اخوت کا عملی پیغام چھپا ہوتا ہی وہاں ہے۔ امیر و غریب، حاکم و محکوم، عالم و جاہل، سب ایک ہی لباس تقو میں کھڑے ہو کر ایک ہی رب کے حضور جھک جاتے۔ آواز اجتماع سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اور عید ان کے رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اس دن رشتہ داروں سے ملاقات، بزرگوں کی زیارت، بچوں کو عیدی دینا، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا اور دلوں سے رنجشیں دور کرنا اسلامی اخلاق کا حصہ بن جاتا ہے۔ عید الفطر ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ خوشی کا اصل حسن دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ہے۔ اگر صرف ایک شخص خوش ہو اور اس کے آس پاس کوئی غمگین ہو تو ایسی خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ اسلام چاہتا ہے کہ مومن کی خوشی میں دوسرا مومن بھی شریک ہو، اسی لیے عید کے دن غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرتا ہے دراصل وہی عید کی حقیقی روح کو سمجھتا ہے۔ عید کے دن بہت سے گھروں میں بچوں کی عیدی میٹھے پکوان، سویاں، شیر خورما اور دیگر روایتی کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ سب ثقافتی حسن
ہے، لیکن ان سب کے پیچھے اگر شکر اور ہمدردی کا جذبہ موجود نہ ہو تو عید کی روح ادھوری رہ جاتی ہے۔ رمضان اور عید الفطر کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے اور عید اس تربیت کے ثمرات کا دن۔ رمضان میں انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی آنکھ، زبان، کان اور دل کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی عبادات کو بہتر بناتا ہے۔ عید کے دن یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا رمضان کی تربیت ہمارے کردار پر کچھ اثر چھوڑ گئی یا نہیں۔ اگر رمضان کے بعد بھی انسان گناہوں سے بچنے، نماز قائم رکھنے، سچ بولنے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے پر قائم رہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے رمضان کا اصل فائدہ حاصل کیا۔ اس لیے عید صرف ایک دن کی خوشی نہیں بلکہ ایک نئے پاکیزہ اور بہتر زندگی کے آغاز کا پیغام ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عید کے دن کا آغاز تکبیرات اور نماز سے ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی معنی خیز ہے کہ مسلمانوں کی خوشی کا آغاز بھی اللہ کی بڑائی سے ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ہر خوشی کی بنیاد اللہ کی بندگی ہے۔ ہم خوشی منائیں مگر اسے اللہ سے غافل ہو کر نہ منائیں۔ ہم نئے لباس پہنیں مگر تکبر نہ کریں۔ ہم اچھا کھائیں مگر اسراف نہ کر۔ ہم ایک دوسرے سے ملے مگر غیبت، حسد اور کینہ سے پاک ہو کر ملے۔ عید کا پیغام یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں توازن، پاکیزگی اور تقوی برقرار رہے۔ عید الفطر بچوں کے لیے خاص طور پر خوشی کا دن ہوتا ہے۔ ان کے لیے عیدی نئے کپڑے، میلے، کھلونے اور گھریلو خوشیاں یادگار بن جاتی ہیں۔ لیکن بچوں کو بھی عید کے اصل مقصد سے آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ دن صرف کھیل کود کا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اگر بچے چھوٹی عمر سے عید کے اسلامی آداب سیکھیں، جیسے نماز پڑھنا، بڑوں کا احترام کرنا، غریبوں کو یاد رکھنا اور ادب سے مبارک دینا، تو ان کی شخصیت میں دین اور اخلاق دونوں کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے۔ عید الفطر کے موقع پر خاندانوں کے درمیان محبت بھی بڑھتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں اور پرانی ناراضگیاں ختم کرتے ہیں۔ اسلام میں صلہ رحمی کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور عید اس فریضے کو آسان بنا دیتی ہے۔ بعض اوقات سال بھر جن رشتوں میں دوری رہتی ہے، عید کی ایک ملاقات ان کے دلوں کو قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے عید کو صرف ذاتی مسرت کا دن نہ سمجھا جائے بلکہ اسے تعلقات کی تجدید اور محبت کی تازگی کا ذریعہ بنایا جائے۔ عید الفطر کے معاشرتی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ معاشرے میں نرمی، محبت، رواداری اور خیر خواہی پیدا کرتی ہے۔ عید کے دن غصہ کم ہوتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر عید کے بعد بھی یہ کیفیت برقرار رہے تو معاشرہ امن، سکون اور محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اسلام ایسے معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے جہاں خوشی سب کے لیے ہو، غم بانٹنے سے کم ہو اور ہر شخص دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہو۔ عید الفطر کا ایک اہم روحانی درس یہ ہے کہ کامیابی کی اصل پہچان اللہ کی رضا ہے۔ دنیا میں لوگ مختلف کامیابیوں پر جشن مناتے ہیں مگر مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ رمضان کی عبادتوں کے بعد اللہ کی رحمت اور قبولیت کے امیدوار بنے۔ عید اسی امید، اس خوشخبری اور اس روحانی انعام کا نام ہے۔ اس لیے عید کے دن ہمیں غرور نہیں بلکہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کا عہد کرنا چاہیے۔ اگر ہم غور کریں تو عید الفطر کی حقیقی خوشی صرف کپڑوں، کھانوں اور تقریبات میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ ہم نے رمضان سے کیا سیکھا، کیا ہم نے صبر سیکھا، کیا ہم نے تقوی سیکھا، کیا ہم نے قرآن سے تعلق مضبوط کیا، کیا ہم نے غریبوں کا درد سمجھا، کیا ہم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا، کیا ہم نے نماز کی پابندی کی۔ اگر ان سوالات کا جواب مثبت ہو تو عید واقعی ہمارے لیے کامیابی کی علامت ہے، اور اگر نہیں تو عید ہمیں ایک بار پھر موقع دیتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے دل کو سنواریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ عید الفطر امت مسلمہ کے اتحاد کی بھی علامت ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک، زبانوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان ایک ہی دن عید مناتے ہیں۔ یہ منظر مسلمانوں کے عالمی بھائی چارے کو ظاہر کرتا ہے، ایک ہی قبلہ، ایک ہی قرآن، ایک ہی نبی، ایک ہی رمضان اور ایک ہی عید۔ یہ سب امت کے اتحاد کی مضبوط بنیادیں ہیں۔ جب مسلمان عید کے دن ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، مسکراہٹیں بانٹتے ہیں اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں تو دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ اسلام محبت، خیر اور امن کا دین ہے۔ آخر میں یہ کہنا درست ہوگا کہ عید الفطر ایک ایسا مبارک تہوار ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں خوشی، امید، شکر، اخوت اور روحانی تازگی پیدا کرتا ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان کی عبادتیں رائیگاں نہیں جاتیں بلکہ ان کا پھل عید کی صورت میں ملتا ہے۔
یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خوشی کا بہترین طریقہ اللہ کی یاد، بندوں کے حقوق، صدقہ و خیرات، رشتہ داریوں کی مضبوطی اور دلوں کی صفائی ہے۔ اگر ہم عید کو اس کے اسلامی مفہوم کے ساتھ منائیں تو یہ نہ صرف ہمارے گھروں کو روشن کرے گی بلکہ ہمارے دلوں، کرداروں اور معاشرے کو بھی منور کر دے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید الفطر کی خوشیوں کو محض رسم نہ بنائیں بلکہ اسے عبادت، شکر اور انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنائیں۔ یہی عید الفطر کی اصل اسلامی اہمیت ہے اور یہی اس کی حقیقی خوشی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر سادہ اردو میں الفاظ کا دوسرا ورژن یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ بھی بنا سکتا ہوں۔ عید الفطر کی خوشیاں اور اسلامی اہمیت۔ عید الفطر اسلامی تہذیب و تمدن کا ایک نہایت خوبصورت، پاکیزہ اور بابرکت تہوار ہے۔ یہ وہ دن ہے جو مان رمضان المبارک کی عبادت، ریاضت، صبر، تحمل، تلاوت قرآن، دعا، استغفار، صدقہ و خیرات اور تقوی کی تربیت کے بعد مسلمانوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ دراصل ایک تربیتی دور ہے اور عید الفطر اس تربیت کا خوشگوار انعام ہے۔ جب مسلمان ایک ماہ تک روزے، تراویح، سحری، افطاری، شب بیداری اور دیگر عبادات کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو عید کے دن مسرت، شکر اور رحمت کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے عید الفطر صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت اور اسلامی شعور کا مظہر ہے۔ عید الفطر کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ یہ بندے کو رمضان المبارک کی کامیاب تکمیل پر شکر ادا کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ایک مسلمان پورے مہینے تک بھوک، پیاس، خواہشات پر قابو، نرم دلی، دعا اور عبادت کے ماحول میں رہتا ہے۔ جب یہ مبارک مہینہ ختم ہوتا ہے تو عید اس بات کی علامت بنتی ہے کہ ایک بندہ نے اپنے رب کے حکم پر عمل کیا، اپنی زندگی میں ضبط نفس پیدا کیا اور روحانی طور پر ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ اسی لیے عید کو محض کھانے پینے، نئے کپڑے پہننے، خوشی منانے تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے اللہ کی رضا، شکر گزاری اور اخوت کے جذبے کے ساتھ منانا چاہیے۔ اسلام میں خوشی کا تصور نہایت متوازن اور پاکیزہ ہے۔ دین اسلام انسان کو غم و خوشی دونوں حالتوں میں اعتدال سکھاتا ہے۔ عید الفطر اسی اعتدال کی روشن مثال ہے۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان کی خوشی صرف ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اجتماعی، اخلاقی اور روحانی ہوتی ہے۔ عید کے دن جب مسلمان نمازن عید کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں اتحاد، محبت، بھائی چارہ اور مساوات کا پیغام تازہ ہو جاتا ہے۔ گلوہے محلوں، شہروں اور دیہات میں ایک ہی نعرہ، ایک ہی منظر اور ایک ہی جذبہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام افراد کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک امت کی صورت میں جوڑتا ہے۔ عید الفطر کی اسلامی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ سوادالقاف فطر کے ساتھ وابستہ ہے۔ سوادالقاف فطر اسلام کی ایک عظیم تعلیم ہے جو عید سے پہلے ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض واجب کی صورت میں ادا کرنا ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ غریب اور محتاج لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس سے اسلام کے سماجی انصاف اور انسانی ہمدردی کے اصول کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ عید کا اصل حسن اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب معاشرے کا کمزور طبقہ بھی خوشی محسوس کرے۔ اگر صرف امیر طبقہ عید منائے اور غریب کے گھر میں عاداس رہے تو ایسی خوشی ادھوری ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ خوشی چند ہاتھوں میں قید ہو بلکہ وہ چاہتا ہے کہ عید کی مسرت ہر گھر تک پہنچے۔ عید الفطر مسلمانوں کے دلوں میں شکر کے جذبے کو بیدار کرتی ہی۔ رمضان کے روزے محض بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کا عملی درس ہے۔ ایک ماہ کی مسلسل عبادت کے بعد جب عید آتی ہے تو بندہ یہ احساس کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے اپنے زور سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ممکن ہوا۔ اس لیے عید شکر کا دن ہے۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے۔ اگر عید کے دن ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر فخر کے بجائے شکر کریں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں تو یہی عید کی اصل روح ہے۔ عید الفطر کی خوشیوں میں پاکیزگی اور سادگی بھی شامل ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اسراف، فضول خرچی اور نمائش سے روکتا ہے۔ عید کے دن اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، مسکرانا اور خوشی کا اظہار کرنا مسنون و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان دکھاوا، تکبر، غرور میں مبتلا ہو جائے۔ اصل زینت لباس نہیں بلکہ تقوی ہے۔ اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہ ہوں تب بھی وہ عید کی روح سے محروم نہیں۔ عید کی اصل خوبصورتی دل کی صفائی، نیت کی پاکیزگی اور اللہ کے حضور عاجزی میں ہے۔ اسی لیے سچا مومن عید کے دن بھی اپنی عاجزی، انکساری اور شکر گزاری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ عید الفطر خاندانوں میں محبت اور الفت کا دن بھی ہے۔ اس دن مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں،
گلے لگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں اور اپنے گھروں میں خوشی کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ یہ ملاقاتیں محض رسمی نہیں ہوتیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ عید کے دن والدین، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، چچا خالہ پھوپھی اور دیگر عزیز و اقارب کے ہاں جانا، ان کی خیریت پوچھنا اور تحائف دینا اسلامی اخلاق کا حصہ ہے۔ رشتوں کی قدر اور ان کی دیکھ بھال سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر عید کے موقع پر دلوں میں کینہ، نفرت اور دوری باقی رہے تو تہوار کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اختلافات بھلا کر محبت کو فروغ دیں۔ عید الفطر معاشرتی مساوات کا بھی شاندار مظہر ہے۔ نماز عید کے اجتماع میں امیر و غریب، افسر و مزدور، عالم و عامی سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی کی شان و شوکت، کسی کا مال، کسی کا منصب اس صف میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، سب ایک اللہ کے بندے اور ایک امت کے فرد ہیں۔ یہ منظر اسلام کے مساوات نظام کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا تقوی ہے، نہ کہ اس کا رنگ، نسل، زبان، دولت، عہدہ۔ جب یہ تصور دلوں میں راسخ ہو جائے تو معاشرے سے نفرت، تعصب اور طبقاتی غرور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عید الفطر کی ایک اور بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ انسان کو نئے عزم اور نئی زندگی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ رمضان میں انسان عبادت کے جس بلند مقام تک پہنچتا ہے، عید کے بعد اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس روحانی کیفیت کو برقرار رکھے۔ اگر رمضان کے بعد انسان دوبارہ غفلت، نماز میں سستی، قرآن سے دوری، جھوٹ، غیبت اور بددیانتی کی طرف لوٹ جائے تو گویا اس نے رمضان کی برکتوں کو ضائع کر دیا۔ عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم رمضان کی نیکیوں کو سال بھر زندہ رکے۔ روزی تو ختم ہو جاتے ہیں مگر تقوی ختم نہیں ہونا چاہیے، تراویح تو ختم ہو جاتی ہے مگر نماز ختم نہیں ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام رمضان میں بڑھتا ہے مگر رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ عید ایک نئی شروعات کا نام ہے، اختتام کا نہیں۔ عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں کی اجتماعی نماز بھی نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ عید کی نماز کھلے میدان، بڑی مساجد میں ادا کی جاتی ہے تاکہ اجتماعی شعور، وحدت اور اجتماعیت کا احساس مضبوط ہو۔ نماز عید کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے جس میں تقوی، اخوت، صبر، شکر اور اسلامی تعلیمات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ یہ خطبہ مسلمانوں کے لیے فکری اور روحانی رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عید محض جسمانی خوشی نہیں بلکہ دینی شعور کی تجدید بھی ہے۔ مسلمان اس دن اللہ کے حضور ایک امت بن کر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر بچوں کے لیے خاص طور پر مسرت کا دن ہوتا ہے۔ وہ نئے کپڑے پہن کر عیدی لے کر بڑوں سے دعائیں پا کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ان کی یہ خوشی معاشرے کے لیے امید اور تازگی کا پیغام لاتی ہے۔ بچوں کی معصوم مسکراہٹیں گھروں میں روشنی پیدا کرتی ہے، مگر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو صرف عیدی اور تحفے تک محدود خوشی نہ دیں بلکہ انہیں عید کی اسلامی روح بھی سمجھائیں۔ اگر بچہ چھوٹی عمر سے یہ سیکھ لے کہ عید صرف کھلونے لینے کا نام نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے اور دوسروں کو خوش کرنے کا دن ہے تو اس کی تربیت بہتر انداز میں ہوگی۔ عید الفطر کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھی قابل غور ہے۔ یہ تہوار سکھاتا ہے کہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے، چھپانے سے نہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ کمزوروں کا خیال رکھنا، محتاجوں کی مدد کرنا، محبت اور امن کو فروغ دینا ایک مہذب معاشرے کی بنیاد ہے۔ کا اصل حسن یہی ہے کہ انسان اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرے۔ اگر کسی کے دروازے پر بھوکا کھڑا ہو، کسی کے دل میں ٹوٹا ہوا اعتماد ہو، کسی کے گھر میں اداسی ہو اور ہم پھر بھی صرف اپنی مسرت میں گم رہیں تو ہم عید کے پیغام سے دور ہو جائیں گے۔ اسلامی لحاظ سے عید الفطر کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کے اندر امید پیدا کرتی ہے۔ رمضان کی جدوجہد کے بعد عید اس بات کا اعلان ہے کہ محنت رائے گا نہیں جاتی۔ جس نے دل سے عبادت کی، اللہ نے اس کے لیے خوشی کا دن مقرر فرمایا۔ یہ مومن کو سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہر نیکی کا اجر محفوظ ہے۔ اگر بندہ خلوص، صبر اور اخلاص کے ساتھ عمل کرے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں، برکتیں اور خوشیاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے عید مایوسی نہیں بلکہ امید کا پیغام ہے، تھکن نہیں بلکہ تازگی کا پیغام ہے اور شکست نہیں بلکہ کامیابی کا اعلان ہے۔ عید الفطر کی تیاری بھی اپنی جگہ ایک خوبصورت عبادت بن سکتی ہے، بشرطے کی نیت درست ہو۔ صفا غسل، اچھے کپڑے، خوشبو، مسواک، نماز کی تیاری، تکبیرات، سواد، دالقاف، فطر کی ادائیگی، راستے میں عاجزی
اور مسکراہٹ کے ساتھ عیدگاہ جانا سب سنتوں سے جڑا ہوا عمل ہے۔ یہ ظاہری اعمال اس لیے اہم ہے کہ وہ دل کی کیفیت کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ ایک مسلمان جب عید کے دن سنت کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کی خوشی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے عید کو بے ہنگم جشن کے بجائے ایک منظم باوقار اور معنوی تہوار بنایا ہے۔ عید الفطر ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ معاشرتی زندگی میں توازن ضروری ہے، نہ تو دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جانا درست ہے اور نہ دنیا میں گم ہو جانا۔ رمضان میں بندہ عبادت اور تزک نفس کی اعلیٰ منزلوں تک پہنچتا ہے، اور عید اسے یاد دلاتی ہے کہ روحانیت کے ساتھ ساتھ الف نسلی تعلقات بھی اہم خوش محبت، ہمدردی، فیاضی اور باہمی تعاون زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں عید کا دن صرف کھانے، لباس اور تصویروں تک محدود ہو جائے وہ اس تہوار کی اصل روح سے محروم رہ جاتا ہے۔ لیکن جہاں عید کے دن دل نرم، ہاتھ سخاوت میں کھلے، آنکھیں شکر سے نم اور زبانیں دعا سے تر ہوں، وہاں عید حقیقت میں عید بن جاتی ہے۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ عید الفطر اسلام کا ایک جامع بابرکت اور عظیم تہوار ہے۔ اس میں خوشی بھی ہے، شکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، اجتماعیت بھی ہے، مساوات بھی ہے، ہمدردی بھی ہے اور امید بھی۔ یہ دن رمضان المبارک کی روحانی محنت کا صلہ بھی ہے اور آئندہ زندگی کے لیے ایک نئی راہ بھی۔ عید الفطر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی خوشی اللہ کی اطاعت میں ہے، انسانیت کی خدمت میں ہے، دلوں کے جوڑنے میں ہے اور تقوی کی روشنی میں ہے۔ اگر ہم عید کو اس کے اسلامی مفہوم کے ساتھ منائیں تو یہ دن ہمارے گھروں، دلوں اور معاشرے میں حقیقی مسرت، امن اور برکت لے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عید الفطر کی اصل روح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور رمضان کی برکتوں کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر عنوانات کے ساتھ تقریر یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ بھی بنا سکتا ہوں۔ نسلی تعلقات بھی اہم خوش محبت، ہمدردی، فیاضی اور باہمی تعاون زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں عید کا دن صرف کھانے، لباس اور تصویروں تک محدود ہو جائے وہ اس تہوار کی اصل روح سے محروم رہ جاتا ہے۔ لیکن جہاں عید کے دن دل نرم، ہاتھ سخاوت میں کھلے، آنکھیں شکر سے نم اور زبانیں دعا سے تر ہوں، وہاں عید حقیقت میں عید بن جاتی ہے۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ عید الفطر اسلام کا ایک جامع بابرکت اور عظیم تہوار ہے۔ اس میں خوشی بھی ہے، شکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، اجتماعیت بھی ہے، مساوات بھی ہے، ہمدردی بھی ہے اور امید بھی۔ یہ دن رمضان المبارک کی روحانی محنت کا صلہ بھی ہے اور آئندہ زندگی کے لیے ایک نئی راہ بھی۔ عید الفطر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی خوشی اللہ کی اطاعت میں ہے، انسانیت کی خدمت میں ہے، دلوں کے جوڑنے میں ہے اور تقوی کی روشنی میں ہے۔ اگر ہم عید کو اس کے اسلامی مفہوم کے ساتھ منائیں تو یہ دن ہمارے گھروں، دلوں اور معاشرے میں حقیقی مسرت، امن اور برکت لے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عید الفطر کی اصل روح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور رمضان کی برکتوں کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر عنوانات کے ساتھ تقریر یوٹیوب وائس اوور اسکرپٹ بھی بنا سکتا ہوں۔ عید الفطر کی خوشیاں اور اسلامی اہمیت۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے ایک عظیم، مبارک اور خوشیوں بھرا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو مان رمضان کے اختتام پر آتا ہے اور اہل ایمان اپنے رب کی عبادت، روزوں، تلاوت قرآن، دعا، صدقہ، سخاوت اور تقوی کے ایک پورے مہینے کے بعد شکرانے کے طور پر مناتے ہیں۔ عید الفطر صرف خوشی کا تہوار نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام، بندگی کا صلہ، بھائی چارے کا پیغام، محبت و اخوت کا مظہر اور اسلامی تہذیب کی خوبصورت علامت ہے۔ اس دن کی خوشی صرف ظاہری مسرت تک محدود نہیں رہتی بلکہ یہ دل کی پاکیزگی، روح کی تازگی اور معاشرے میں خیر و برکت کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسان کی روحانی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی کے ہر پہلو کو منظم کرتا ہے۔ اس دین میں خوشی کے مواقع بھی ہیں مگر ان خوشیوں کو حدود شریعت، اخلاق، سادگی اور عبادت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ الفطر اسی اسلامی توازن کی بہترین مثال ہے۔ یہ خوشی بے راروی، فضول خرچی اور فخر و غرور کی خوشی نہیں بلکہ شکر، عبادت، محبت، صفائی، خیرات اور اجتماعیت کی خوشی ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان ایک ماہ تک روزے رکھتے ہیں، سحری و افطار کرتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے رب کے قریب ہونے کی سعادت حاصل کرتے آؤ۔ جب یہ مبارک مہینہ اختتام کو پہنچتا ہے تو عید الفطر ان تمام عبادات کی مسرت آمیز تکمیل کا اعلان ہوتی ہے، گویا رمضان کی محنتوں کا پھل عید کی صورت میں ملتا ہے۔ اس لیے عید الفطر کا دن اہل ایمان کے لیے انعام کے دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ عید الفطر کی اسلامی اہمیت بہت زیادہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کر دیکھا کہ انصار کے لوگ 2 دن خوشی مناتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے 2 بہتر دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اپنی امت کو ایسی خوشیاں عطا کی ہیں جو ایمان، شریعت اور پاکیزہ اقدار کے مطابق ہیں۔ عید الفطر کی بنیاد اللہ کی عبادت اور اس کی رضا پر ہے، اس لیے یہ دنیا کی دیگر تقریبات سے بلند اور ممتاز ہے۔ عید الفطر کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، اہل اسلام کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ گروہے میں صفائی تیاری، نئے کپڑوں کی خوشبو، بچوں کی مسکراہٹیں، عورتوں کی مصروفیات اور مسجدوں کی رونق اس مبارک رات کو خاص بنا دیتی ہیں۔ مگر اس سب کے باوجود ایک مسلمان کی اصل خوشی ظاہری زیب و زینت نہیں، بلکہ وہ روحانی اطمینان ہے جو رمضان کی عبادتوں کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ کا چاند دراصل ایک نئے دور کا پیغام لاتا ہے، ایک ایسا دور جس میں بندہ رمضان کی تربیت کو باقی سال میں بھی برقرار رکھنے کا عزم کرتا ہے۔ عید الفطر کے دن کی سب سے اہم عبادت نماز عید ہے۔ یہ نماز اسلامی اجتماعیت، مساوات اور اخوت کی بہترین مثال ہے۔ جب ہزاروں مسلمان ایک ہی صف میں، ایک ہی لباس تقو کے ساتھ، ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو امیر و غریب، بڑا و چھوٹا، حاکم و محکوم سب برابر نظر آتے ہیں۔ یہ منظر دنیا کے ہر مسلمان کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ نماز عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل عظمت مال، منصب، ظاہری شان میں نہیں بلکہ اللہ کی بندگی میں ہے۔ عیدگاہ کا اجتماع مسلمانوں کے اتحاد، دینی بیداری اور اجتماعی شعور کی علامت بھی ہے۔ عید الفطر سے پہلے صدق فطر دینا بھی ایک اہم اسلامی حکم ہے۔ صدق فطر کی حکمت یہ ہے کہ غریب اور محتاج لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکا۔ اسلام ایسا دین ہے جو صرف اپنی خوشی تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے دکھ درد کا بھی خیال رکھتا ہے۔ عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد بھوک، تنگی یا محرومی کی وجہ سے عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہے۔ اس سے اسلامی معاشرے میں ہمدردی، مساوات اور تعاون کے جذبات مضبوط ہوتے ہیں۔ یوں عید الفطر صرف فرد کی خوشی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی خوشی بن جاتی ہے۔ عید کا ایک اور اہم پہلو صلہ رحمی ہے۔ اس دن مسلمان اپنے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں اور بزرگوں سے ملتے ہیں، یہ دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، دلوں کی دوریاں ختم کرتے ہیں اور محبت و اخوت کو فروغ دیتے ہیں۔ خاندانوں میں بچھڑے ہوئے افراد ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ناراضگیوں میں کمی آتی ہے اور تعلقات میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام صلہ رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے اور عید الفطر اس کا عملی مظہر ہے جو دل رمضان میں توبہ، استغفار اور عبادت کے ذریعے نرم ہوتے ہیں۔ عید کے دن وہ محبت اور مرود کے عملی میدان میں ظاہر ہوتے ہیں۔ عید الفطر کی خوشیوں میں سب سے خوبصورت چیز بچوں کی خوشی ہوتی ہے۔ بچوں کے چہرے نئے کپڑوں، عیدی میٹھی سوئیاں، چاک لیٹ گھومنے پھرنے اور ملنے جلنے کے باعث کھل اٹھتے ہیں۔ ان کی معصوم مسکراہٹیں پورے گھر کے ماحول کو منور کر دیتی۔ آواسلام بچوں کی خوشی، تربیت اور مسرت کو بھی اہمیت دیتا ہے، بشرطے کہ وہ خیر حیا اور سادگی کے دائرے میں ہو۔ عید کے دن بچوں کو خوش کرنا، انہیں دین کی محبت سکھانا اور ان کے دل میں اسلامی تہذیب بٹھانا والدین کی بڑی ذمہ داری ہے۔ عید الفطر ہمیں شکر گزاری کا سبق بھی دیتی ہے۔ ایک مسلمان جب رمضان کے بعد عید مناتا ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اسے روزے رکھنے، عبادت کرنے اور رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق دی۔ شکر ایک عظیم عبادت ہے، نعمتوں کا اعتراف زبان سے الحمدللہ کہنا، دل سے رب کی نعمت کو محسوس کرنا اور عمل سے اس کا حق ادا کرنا ہی حقیقی شکر ہے۔ عید کا دن بندے کو یاد دلاتا ہے کہ رمضان بھی اللہ کی نعمت تھا اور عید بھی اللہ کی رحمت ہے، اس لیے ہر خوشی کے ساتھ شکر کا جذبہ ہونا چاہیے، نہ کہ غرور، غفلت۔ عید الفطر میں صفائی اور تزئین و آرائش کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، نماز عید کے لیے جانا اور راستہ بدل کر واپس آنا سنت نبوی کے مطابق یہ اعمال اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسلام پاکیزگی، حسن ذوق اور نظم و ضبط کا دین ہے۔ مسلمان کی خوشی بھی پاکیزگی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عید کے دن ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی صفائی بھی ضروری ہے۔ دل سے کینہ، حسد، بغض اور نفرت کو نکال کر عید منانا ہی اصل اسلامی عید ہے۔ عید الفطر میں کھانے پینے اور میٹھی چیزوں کا خاص ذکر ملتا ہے۔ روزوں کے بعد میٹھا کھانا فطری خوشی کا اظہار بھی ہے اور شکرانے کا انداز بھی، مگر اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔
عید کے موقع پر ضرورت سے زیادہ کھانے فضول خرچی کرنے اور دکھاوے کی زندگی اپنانے کی اجازت نواصل خوبصورتی سادگی میں حیات مسلمان اپنی خوشی میں دوسروں کی تکلیف کا بھی خیال رکھتا ہے، اسی لیے اسلام نے تکبر، اسراف اور فخر کو ناپسند کیا۔ حیات کی سچی خوشی وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ عید الفطر کے موقع پر مساجد، عیدگاہیں اور گھروں میں جو روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی دینی زندگی کو تازگی بخشتا ہے۔ تکبر، دعائیں، معانقے، خوشبوئیں اور لبریز چہرے ایک ایسی فضا قائم کرتے ہیں جو انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل محض عبادتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ مہذب، دل آویز اور جامع نظام حیات ہے۔ عید ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشی کو بھی عبادت بنا دیا جائے اور دنیاوی جشن کو بھی دینی رنگ میں رنگ دیا جائے۔ عید الفطر کا ایک اہم پیغام غمزدہ دلوں کی دلجوئی ہے۔ اس دن ہمیں صرف اپنے گھر اور اپنے بچوں کی خوشی پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے بلکہ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں اور تنہا لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جن کے گھر میں عید کی تیاری ممکن نہیں، جن کے پاس نئے کپڑے نہیں، جن کی جیب خالی ہے، جن کے دل کسی نقصان جدائی سے زخمی ہے۔ ان کا سہارا بننا ہی عید کی اصل روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کمزوروں، حاجت مندوں اور بے سہاروں کا خیال رکھا۔ ہمیں بھی عید کے دن دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ معاشرتی اعتبار سے عید الفطر اتحاد، امن، خیر خواہی اور برداشت کا درس دیتی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک مسلمان خوش ہے تو دوسرے کو بھی اس کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں رنجش ہے تو عید کے دن اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا چاہیے۔ عید کا پیغام ہی یہی ہے کہ نفرتوں کو مٹاؤ، دلوں کو جوڑو، دعاؤں کو عام کرو اور محبت کو غالب کرو۔ عید الفطر کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ رمضان میں جو نمازیں، روزے، قرآن، دعا اور تقوی کی کیفیت پیدا ہوئی، اسے عید کے بعد بھی برقرار رکھنا ہے مومن کی کامیابی ہے۔ عید کا مقصد صرف ایک دن کی خوشی نہیں بلکہ ایک نئے عزم کا آغاز ہی رمضان میں۔ جو دل پاک ہوا، جو زبان ذکر سے تر ہوئی، جو آنکھیں گناہوں سے بچیں، جو ہاتھ خیر کے کاموں میں لگے، وہ عید کے بعد بھی اسی راستے پر چلتے رہیں۔ اگر عید کے بعد انسان دوبارہ غفلت، گناہ اور بے عملی میں مبتلا ہو جائے تو رمضان کی تربیت کا حقیقی فائدہ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے عید الفطر ہمیں استقامت اور نیکی پر قائم رہنے کا پیغام دیتی ہے۔ آج کے دور میں عید الفطر کو بعض اوقات محض رسم و رواج، لباس، کھانوں اور تفریح تک محدود کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا اصل جوہر عبادت، شکر، صدقہ، اخوت اور روحانی بالیدگی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عید کو صرف سماجی تقریب نہ بنائیں بلکہ اسے دینی شعور کے ساتھ منائیں۔ غیر مسجد، رشتہ دار، پڑوسی، غریب، یتیم سب اس کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ اگر ہم عید کو اسی انداز سے منائیں تو یہ ہماری انفرادی اجتماعی زندگی میں برکت، محبت اور خیر کے دروازے کھول دے گی۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ عید الفطر اسلام کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ رمضان کی عبادتوں کا انعام، تقوی کی خوشبو، اخوت کی تصویر، سخاوت کی مثال اور شکر کا بہترین اظہار ہے۔ عید ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان کی خوشی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی بلکہ پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ کی یاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، غریبوں کی مدد، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور اخلاق حسنہ کی طرف بلاتا ہے۔ عید الفطر کی حقیقی خوشی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب ہم اس کے اسلامی تقاضوں کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ تعالی ہمیں عید الفطر کی حقیقی خوشیاں نصیب 20 فرمائے، ہمارے روزوں، عبادتوں اور نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت، اخلاص اور تقوی پیدا فرمائے اور ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو سکرپٹ مزید خوبصورت اور جذباتی اردو مضمون بھی تیار کر سکتا ہوں۔